السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 141 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِظْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتی ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتی ہیں کہ مسلمان برے حالات سے دوچار ہوں، ان کی حکومت زوال پذیر ہو جائے اور کافروں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح و نصرت ملتی ہے تو فوراً کہنے لگتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہاری فتح میں ہمارا بھی دخل ہے، اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر پانسا پلٹ جاتا ہے اور کافروں کا وقتی طور پر یہ غلبہ ہو جاتا ہے تو وہی منافقین کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، کیا ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے اور قید و بند سے نہیں گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی ہمت پست کرتے رہے یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ گئے، ورنہ تم تو حادثات کا شکار ہو چکے تھے۔ تو یہی ہے منافقت کہ جس طرف آپ جائیں اسی طرف کے ہو جائیں، دوسروں کی برائیاں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برائیاں کریں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی منافقین اس دھوکے میں نہ آ جائیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینے کی وجہ سے اگر دنیا میں ان کی جان بچی ہوئی ہے تو قیامت کے دن بھی وہ جانے بار ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی یہ زہرداری ہرگز ان کے کام نہیں آئے گی، اور دنیا میں منافقین کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اسلام کی، مسلمانوں کی، مومنین کی سب کی مدد تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی ان دھوکے بازیوں سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل کے دور میں اگر کوئی کہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا، مگر اس وقت معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ ان مومنوں پر جن کا یہاں ذکر ہے کفار کو کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ اب اگر مومن ہی وہ مومن نہ رہیں اور جہاد چھوڑ بیٹھیں تو اس میں اللہ کے وعدے کا کیا قصور ہے؟ آج کل میرے خیال سے تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو خاص مومن ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مومن بنا دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، کیونکہ مسلمان تو سبھی ہیں لیکن مومن ان میں سے وہ ہے جو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، ہر وقت اسلام کی بہتری کے بارے میں جدوجہد کرتا رہے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کا وقت آئے تو جہاد کے لیے تیار ہو جائے، وہ ہے مومن۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ الذین، وہ لوگ جو یتربصون، وہ سب انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں۔ تو یہاں پر جو لفظ بازر بھی ہے اس کا ترجمہ سے ساتھ، کبھی پر، کبھی کا، کبھی کی، کے، کو، کبھی بارے میں کیا جاتا ہے۔ آگے فَإِن، پھر اگر کان حاصل ہو، لَكُمْ، تم کو، فتح، کوئی فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا، وہ سب کہتی ہیں کیا لم، نہیں، نکن، تھے ہم،
معکم تمہارے ساتھ، وَإِنْ اور اگر کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیباً کچھ حصہ فتح میں سے، قالوا وہ سب کہتے ہیں الا کیا نہیں نستحوذ ہم غالب آئے تھے علیکم تم پر، اور نمنعکم نہیں ہم نے بچایا تمہیں من المؤمنین ایمان والوں سے، کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا تھا۔ فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں یجعل اللہ بنائے گا اللہ تعالیٰ للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین ایمان والوں پر سبیلا غلبے کا کوئی راستہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔